تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا نصیب ہی تو ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 جمعہ بغیر عذر ترک کیے وہ منافقوں میں لکھا جائے گا۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چینک کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان پر مہربان ہوتا ہے نا، اسے لوگوں کے اصل چہرے بہت جلد دکھا دیتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں اور ان کا استحال لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ جب کسی کو کسی کی سخت باتیں یاد آئیں تو وہ بھیگی آنکھوں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے سختی سے رگڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا دے کہ میرا رب میری اس تکلیف کا مجھے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ کپ سونے کا ہو یا چاندی کا، چائے کا ذائقہ وہی رہتا ہے۔ سچے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں۔ امیری غریبی دیکھ کر رویہ بدلنے والوں کو تاریخ میں ہمیشہ کمظرف اور منافق لکھا جاتا ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی ہے مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب علی علیہ السلام جنت اور جہنم میں لوگوں کو بھیجنے کے لیے کنارے دوزخ پر پہنچیں گے تو جہنم کہے گی کہ یا علی علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں کیونکہ آپ علیہ السلام کے نور سے میرے شعلے بجھے جا رہے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی مزید نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا کتا وفادار نکلے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت پڑنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں کہ چھوڑ رہے ہیں۔ کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔
وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے، تو چلیں برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ جب ٹانگیں کھینچنے والے اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی مسرتیں، وقتی خوشیاں، رک جانے والی سانسیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہ اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ عورت ہو تم، باہر نکلو تو چہرے پر حجاب ہو اور لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد ہو تم، تمہاری ہستی کا اتنا رعب ہو، پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ شیطان انسان پر جو پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اللہ کریم کے ذکر سے زبان کو روکنا ہے، پھر جب زبان پر پابندی لگ جاتی ہے تو باقی اعضاء بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ کاغذ کا یہ نشہ، یہ مہک روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ پھٹے ہوئے توڑے میں کتنا خوبصورت سیب ہے، ایسے ہی بعض اشخاص کے پھٹے پرانے کپڑوں میں خوبصورت دل ہوتے ہیں۔ لوگوں کا انتخاب کرتے وقت کسی کے کپڑے اور جوتے نہ دیکھیے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی اللہ پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ شاید لوگوں کو آپ کے آنسوؤں کا سیلاب اس لیے بھی دکھائی نہیں دیتا کہ اس میں ان کا اپنا آنسو شامل نہیں ہوتا۔ یہ بندہ درخت کاٹ رہا تھا، جب تھک گیا تو اسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا اور آرام کے بعد دوبارہ کاٹنا شروع کر دے گا۔ موقع پرست اور خود غرض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ یک وقت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں کہ قابیل، اور کچھ وعدے تو عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محرم کے ساتھ حج نصیب فرمائے، آمین۔ دوسروں کے درد کا احساس کرتے رہا کرو تاکہ تمہارا اپنا درد تمہیں زیادہ تکلیف نہ دے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ کامیاب زندگی چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پہ یقین۔ نہ دیر سے ملتا ہے نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ محبت کا اظہار تب بھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہونے پر بھی کوئی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات، غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔
جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔